أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں و بہنوں، ہم اور آپ بہترین ایام میں سے ایک بہترین دن سے گزر رہے ہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم القر قرار دیا ہے۔ گزشتہ جو دن تھا کل، شریعت نے اس کو یوم النحر، اور آج کے دن کا نام ہے یوم القر۔ اور یوم القر اللہ کے نزدیک بہترین دنوں میں سے ایک اہم دن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج، کل، پرسوں یا گزشتہ کل جو ہم نے ایک اہم عبادت کو انجام دیا ہے، قربانی کے نام سے یہ انجام دیں گے، اسی مناسبت سے ایک عنوان انا اور میں کی قربانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی، بہت سارے بندوں کو توفیق دی کہ لوگوں نے بہیمۃ الانعام، جس کو قرآن نے کہا ہے 4 قسم کے جانوروں کو ہم نے قربانی کی ہے۔ اس قربانی کا ایک فلسفہ یا اس قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اپنی انا اور میں کی قربانی کرے۔ گویا کہ قربانی کی ایک دعوت یہ ہے، قربانی کا ایک پیغام یہ ہے کہ جس طریقے سے تم میرے حکم سے فصلی لربک وانحر کے مطابق قربانی کرتے ہو، میرا حکم ہے کہ تم اپنی انا اور اپنے میں پن کی قربانی کرو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر انا اور میں پن بہت زیادہ شرائط کر چکے ہیں۔ ہر طبقہ کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم، امیر ہو یا غریب، بزرگ ہو یا نوجوان، مرد ہو یا خاتون، کسی عہدے پر فائز ہو یا اور کچھ خوبصورت ہو، یا اسی طریقے سے کوئی طاقتور ہو، کوئی مالدار ہو، ان تمام شخصیات کے اندر انا اور میں پن پایا جاتا ہے۔ اور قربانی ہمیں اور آپ کو اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ جس طریقے سے تم جانوروں کی گردن پر چھری چلاتے ہو، اپنی انا اور میں پن پر بھی قربانی چلاؤ، چھری چلاؤ، تبھی قربانی کا ایک مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ انا یہ عربی لفظ ہے اور میں یہ اردو لفظ ہے، دونوں مترادف معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں اور دوسرا اردو میں۔ عربی میں انا کو تکبر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور تکبر کرنا، اپنے آپ کو انا کہنا، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شایع نشان ہے۔ اگر کسی نے لفظ انا کا استعمال کیا سب سے پہلا، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابلیس تھا۔ اور ایک اتنا خطرناک لفظ ہے کہ ابلیس کے اس لفظ نے ایک بہترین عبادت گزار اللہ کی مخلوق کو، اللہ رب العالمین نے اسے لفظ انا کی وجہ سے نار جہنم کا مستحق قرار دیا۔ جب اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ
فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اور بطور دلیل انہوں نے کیا پیش کیا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کو یہ لفظ انا پسند نہیں آیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک اسے ملعون قرار دیا۔ ہم جب بھی شیطان کا نام لیتے ہیں تو شیطان رجیم کہتے ہیں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک کلیم اللہ ہے، جلیل القدر پیغمبر ہیں، انہوں نے بھی، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انہوں نے بھی لفظ انا کا استعمال کیا تھا۔ سورۃ الکہف پڑھیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہہ دیا، کسی نے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کون بڑا عالم ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ میں اس وقت نبی ہوں، اللہ کی طرف سے وحی مجھ پر آتی ہے، لہٰذا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اس نے کہا کہ میں لفظ انا استعمال کیا۔ رب کو یہ لفظ انا پسند نہیں آیا، اگرچہ وہ کلیم اللہ ہے۔ یہ خطاب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، کوہ طور میں پردہ کے اوٹ سے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لفظ انا کو استعمال کیا، سورۃ الکہف پڑھیے جو جمعہ کے دن آپ پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ، تم ایک ساتھی کو لے کر، یوشع بن نون کو لے کر ایک سمندر، جہاں پر دو سمندر کا سنگم ہے، وہاں پر جاؤ، وہاں پر میرا ایک بندہ ہے جس کا نام خضر ہے، اس سے تم علم حاصل کرو۔ لفظ انا کو اللہ رب العالمین نے پسند نہیں کیا ہے، یہ تکبر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور سورۃ الجاثیات کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بڑائی اور اناپن یہ تو صرف اللہ رب العالمین کے شایع نشان ہے، جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور وہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ انا اور تکبر کے یا میں کے مختلف صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آئیے ہم ان صورتوں کا ہم اور آپ جائزہ لیتے ہیں کہ کیا وہ صورتیں ہمارے اندر موجود ہیں، کیونکہ یہ تکبر، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا صحیح مسلم کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 91 کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنا خطرناک ہے یہ مرض اور یہ عمل اور یہ انا اور میں پن، بڑا پن کتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انسان جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو مختلف صورتیں انا کی ہیں، میں کی ہیں یا تکبر کی ہیں، وہ ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو مال اور دولت سے نوازا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اور اپنے مال، صحت، خوبصورتی، عہدہ پن اور اسی طریقے سے کسی بھی چیز پر، کسی بھی نعمت سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے تو وہ انسان اس عہدہ کو تصور کرتے ہوئے، اس جگہ پر رہتے ہوئے اپنے آپ سے نیچے والے کو یا اس سے جو کمتر ہے اس کو حقیر نہ سمجھے۔ لہٰذا پورے عنوان کا خلاصہ کلام یہ ہے، اختصار کے ساتھ، وقت کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں، کہ ہم نے اور آپ نے الحمدللہ کئی قربانیوں کو ہم نے دیا ہے، کتنے جانوروں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے، اور اللہ نے اگر حیات رکھی ہے تو کتنے جانوروں کو ہم آئندہ بھی ذبح کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری ان قربانیوں کو اللہ قبول کرے۔ لیکن مسلمانوں، قربانی ہمیں صرف یہی دعوت نہیں دے رہی ہے کہ تم جانور کی قربانی کرو اور اس کی گردن پر چھری چلاؤ، قربانی ہمیں اس بات کی بھی دعوت دے رہی ہے کہ تم اپنے انا اور اپنے میں پن اور تکبر پر بھی چھری چلاؤ۔ اگر تم چھری اپنے انا پر نہیں چلاتے ہو تو پھر تمہاری قربانی کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اگر تم قربانی نہیں کرتے ہو اپنی انا کی، اگر تم تکبر کی قربانی نہیں کر سکتے ہو تو قربانی کا فلسفہ تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ تمہارا گوشت کھانا ہی ہوگا اور خون زمین پر بہانا ہی ہوگا، لیکن تمہاری قربانی رب کی بارگاہ میں کوئی قابل قبول نہیں ہے۔
یہ قربانی ہمیں اور آپ کو دعوت دے رہی ہے، لہٰذا ہم اور آپ جانور کی قربانی تو کرتے رہیں گے، لیکن مسلمانوں ہم اپنی انا کی قربانی کب کریں گے؟ جو انا ابلیس کو ملعون قرار دیا، جو انا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو سمندر کے سنگم میں جا کر کے خضر سے علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، جو انا فرعون کو دنیا کا سب سے بدترین انسان قرار دیا، جو انا قارون کو دنیا کا سب سے بدترین انسان قرار دیا، کیا وہ انا آج ہم اپنے اندر لیتے ہوئے پھریں گے اور ہم کہیں گے کہ میں نے کیا ہے، میں ہوں، میرے علاوہ کون اور ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ انسان علم کے اعتبار سے ہو، مال اور دولت کے اعتبار سے ہو، خوبصورتی کے اعتبار سے ہو، صحت اور جسمانی اعتبار سے ہو، عہدہ اور کسی منصب کے اعتبار سے ہو۔ مسلمانوں، یہ ساری چیزیں اللہ کی ایک امانت ہیں۔ اگر آپ مالدار ہیں تو اللہ کی امانت ہے، آپ عہدے دار ہیں تو اللہ کی امانت ہے، اگر آپ اہل علم ہیں تو اللہ کی امانت ہے، آپ مالدار ہیں اللہ کی امانت ہے، یاد رکھیں آپ اگر صحت مند ہیں تو اللہ کی امانت ہے، اور ان تمام نعمتوں کے بارے میں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، بروز قیامت ہر انسان سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ امید رکھتے ہوئے کہ ہم جس طریقے سے اپنے جانوروں کی قربانی کی ہے، ہم اپنے انا کی بھی قربانی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کو ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر